بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی دلچسپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دلچسپ حقائق ہیں اور وہ دلچسپ باتیں جو اپریل کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دوستوں، اپریل فول کا دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق پوشیدہ ہیں اور کہاں تک اس کے اندر مبالغہ آرائی کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور بہت سی روایات مشہور ہیں۔ چند روایات آپ کے سامنے آج رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور میں اسی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک تمام حقائق پہنچاتا رہوں اور مزید یہ کہ آپ کا میرا اور تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ دوستو، مغربی تاریخ دانوں نے اس کے بارے میں بہت سی روایات لکھی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ 1582 میں فرانس نے جولین کیلنڈر کو ختم کر کے اس کی جگہ پر جارجین کیلنڈر کو اپنا لیا۔ اب یہ جارجین کیلنڈر کیا تھا اور جولین کیلنڈر کیا تھا؟ ناظرین، جولین کیلنڈر جو جولیس سیزر نے 46 قبل مسیح کے اندر متعارف کروایا تھا، جس میں ایک سال کے 365 دن تھے اور ہر 4 سال کے بعد جو چوتھا سال آتا تھا، 3 سال کے بعد جو چوتھا سال آتا تھا اس کے 366 دن ہوتے تھے، یعنی کہ وہ لیپ کا سال تصور کیا جاتا تھا۔ اس سال کا آغاز جیسا کہ ہندوؤں کے کیلنڈر کو آغاز بھی بہار کی آمد یعنی 1 اپریل کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا، اسی طریقے سے جو جولین کیلنڈر تھا اس کا آغاز بھی 1 اپریل کے راؤنڈ اباؤٹ ہی کیا جاتا تھا اور اس کو ترک کر دیا تھا فرانس کی حکومت نے اور اس کی جگہ پر جارجین کیلنڈر کو اپنایا تھا، جس کو بنایا تھا پوپ گریگوری ثانی عشر یعنی 12ویں پوپ گریگوری نے اس کو بنایا تھا اور اس کے بنائے گئے کیلنڈر کا آغاز 1 جنوری سے کیا جاتا تھا۔ اب بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ سال کا آغاز کو 1 جنوری پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ سال کا آغاز اب بھی 1 اپریل سے ہو رہا ہے، تو اپنی اس لا علمی کی وجہ سے وہ سال کا آغاز یا نئے سال کے دن کو 1 اپریل سے ہی مناتے تھے اور اپنے اسی رد عمل کی وجہ سے، اپنی اسی لا علمی کی وجہ سے وہ مذاق کا جو ہے وہ پیش خیمہ بن گئے اور ان کو ساری دنیا ان کا مذاق اڑانے لگی کہ یہ 1 اپریل سے پہلا دن منا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ جنوری سے کر دیا گیا اور اس روایت نے جڑ پکڑ لی اور پھر یہ روایت آگے چل پڑی۔ اس روایت کو ایوریل پائسن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اپریل فش کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے فرانس کے اندر۔ اس کے بعد دوسری جو قدیم روایت ہے، یہ ابھی تک معمہ ہے، یہ حل نہیں ہوا ہے۔ تو قدیم روم کی روایات ہے ہلیریا، اس روایت کا نام ہے، اس کے ساتھ بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہلیریا کا مطلب ہوتا ہے خوشی بھرا دن۔ اس دن کو جو سائبل قبیلے کے جو سائبل فرقہ تھا اس کے لوگ اس کو مناتے تھے اور بھیس بدل کر، یہ مارچ کے آخری ہفتے کے اندر بھیس بدل کر لوگوں کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کرتے رہتے تھے اور یہ روایت مصر کے معروف ایک گاڈ تھے، ان کے بھگوان تھے شاید کچھ، اوریسس، ان سے اس سے بھی منسوب کیا جاتا ہے اس روایت کو۔ اس کے بعد بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن جو آب و ہوا ہے وہ اپنا رنگ بدلتی ہے۔ مارچ کے آخر میں اور اپریل کے آغاز میں موسم جو ہے وہ اپنی آنکھ مچولی کھیلتا ہے، یعنی کہ قدرت کی طرف سے انسان کو یہ ہلکا پھلکا مذاق ہے۔ واللہ عالم اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس بات کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن آپ کے سامنے ساری روایات لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان میں بھی ایک روایت ہے، اس کو قصبۃ الاول نیسان کے نام سے، یعنی کہ اپریل کا پہلا مذاق، اس نام سے اس کو جو ہے لبنان کے اندر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمانوں میں یہ روایت بڑی مشہور ہے، مسلمان اس کے اوپر بہت سارے، ابھی میں نے دیکھا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اس پر کالمز بھی لکھے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہسپانیہ کے دور میں جب مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا، تقریباً مسلمانوں کا جو دور تھا ہسپانیہ کے اندر وہ 711 سے لے کر تقریباً 1492 عیسوی تک کا ہے۔ اب جب یہ دور اپنے اختتام کو پہنچا تو اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ مار دھاڑ کی گئی، مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا اور مسلمانوں کے اوپر بہت زوال رہا اور مسلمانوں کو تقریباً ختم کر دیا گیا
اور جو مسلمان تھوڑے بہت بچ گئے تھے ان کو یہ کہہ کر ایک بحری جہاز پر سوار کروایا گیا کہ آپ کو محفوظ مقام کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے، اور سمندر کے عین درمیان میں لے جا کر ان کو سمندر کے اندر دھکا دے دیا گیا، یہ ایک بات تاکہ وہ مر جائیں، تاکہ ان میں سے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے، اس لیے ان کو وہاں دھکا دے دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ روایت کے مطابق کہ وہ دن 1 اپریل کا تھا، اس لیے وہاں کے لوگ اور یورپین لوگ مسلمانوں کے خاتمے کے دن کو، کیونکہ یہ پھول بنا کے دھوکہ دے کر مسلمانوں کو مارا گیا تھا، تو اس لیے اس دن کو 1 اپریل کے دن اپریل فول کے ڈے سے منایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ناظرین میرا خیال ہے، جہاں تک میری ناقص رائے ہے، جہاں تک میں نے ہسٹری کا، میں تھوڑا سا طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور جہاں تک میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی ہے، یا جہاں تک ہسٹری کو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، تو مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ ناظرین 1130 سے لے کر 1492، اس عرصے میں تقریباً یہ 362 سال بنتے ہیں، اس پر محیط ہے۔ تو اس کے دوران اگر دیکھا جائے اپریل 1 اپریل جو فول ڈے منایا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کی بات کی جائے، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتایا کہ فرانس میں 1582 کے اندر یہ روایت کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کا زوال 1130 سے 1492 تک ہے، لیکن یہ جو روایات ہیں یہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے حوالے سے، یہ اپریل فول کی جو روایت ہیں وہ 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے آغاز میں بتائی جاتی ہیں۔ تو اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے قتل عام سے اپریل فول ڈے کا کوئی لنک بنتا نہیں ہے۔ ناظرین یہ وہ تمام روایت تھی جو آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ اس کے علاوہ برے صغیر کے اندر ایک سنگین مذاق ہے، مذاق حقیقی مذاق ہے جو برے صغیر کی تاریخ کے اندر ہوا۔ تاریخ کے اندر، برے صغیر کی تاریخ میں پہلا مذاق جو انگریزوں نے کیا وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا۔ بہادر شاہ ظفر قید تھے، بہادر شاہ ظفر جیل کے اندر، ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ ایک دن جس دن 1 اپریل تھا، اس دن بہادر شاہ ظفر کو تشتری کے اندر ایک بڑے تھال کے اندر کھانا پیش کیا گیا، اس کے اوپر ایک رومال سے وہ ڈھکا ہوا تھا، اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے جیسے بیٹھا اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ اس رومال کے نیچے، اس زرتشت، اس تخت کے اندر اس کے اپنے بیٹے کا سر موجود تھا۔ وہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، لیکن جو انگریزوں نے مذاق کیا تھا ان کے ساتھ، وہ اپریل فول کا دن منانے کی خوشیوں میں مصروف ہو گئے، وہ اپنی رنگ رلیاں منانے میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ ایک مذاق ہے جو کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دن منانا جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بات، وہ چاہے مذاق ہی کیوں نہ ہو، وہ غلط ہے۔ ایسا فعل جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے وہ مذاق نہیں کہلاتا۔ بہت سے لوگ ایک نامعلوم روایت کو آنکھیں بند کر کے اپنا لیتے ہیں اور اس دن کی آڑ میں ایسے مذاق کر جاتے ہیں جو سنجیدہ نوعیت اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ بیماری کی جھوٹی خبر پھیلا دینا، کسی کے حادثے کی جھوٹی اطلاع دے دینا، یا کسی کی موت کا اعلان کر دینا۔ ناظرین یہ انتہائی افسوسناک مذاق ہیں۔ تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ اس روایت کو منانے سے پہلے آپ منائیں، لیکن منانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آیا ہمارے مذاق سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے، یا ہمارے مذاق سے کسی کی، بعض کا دل کے مریض لوگ ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سنجیدہ صورتحال یہ مذاق اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ایسے بہت سے پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔